اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں پر جو عبادتیں لاگو کی ہیں، جو فرائض عائد کیے ہیں، وہ صرف بندوں کی دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہیں، نجات کا باعث ہیں، اور ان عبادتوں کو اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سچے محبت اور عشق کے ساتھ کیے جانے والی عبادتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ رحمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں، مغفرتیں عطا فرماتے ہیں، بخششیں عطا فرماتے ہیں، عزت دیتے ہیں، مرتبوں کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قربت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں مخلصانہ عبادت کے بدلے۔ عزیزان محترم، جتنی عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری عبادتیں اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے ڈھب میں بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ نماز ایک الگ انداز میں، روزہ ایک الگ انداز میں، حج ایک الگ انداز میں، مالی عبادت ایک الگ انداز میں۔ تو پوری کی پوری عبادتیں بندگی کے اظہار کے نرالے ڈھنگ ہیں، وہ طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تو عبادتوں کا سیزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مقدس مہینے میں عبادتوں کا گویا گلدستہ عطا کر دیا ہے۔ تو ایک مومن بندہ جب عبادتوں کو اخلاص اور محبت کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو بندگی اور عبدیت کے سانچے میں ڈھل کر زندگی کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یہی بات کی تعلیم دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے اور ٹرین کر رہا ہے کہ ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبدیت، اپنی عبدیت کے اظہار کے طور پر ادا کرتے رہو۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجیے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو بھی عبادت کا درجہ دیا۔ دعا بھی ایک مکمل عبادت ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو گویا یہ تو بہت بڑا شارٹ کٹ ہے عبادت اور بندگی کا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی بڑی عبادتیں کر کے منوانے کا موقع نہیں ملا، سکت نہیں ملی، ٹائم نہیں ملا، تو دعا ایک ایسی بڑی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرنے میں شارٹ کٹ اختیار کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، دعا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ دعا کے معنی ہے دعا، ندا، مانگنا، پکارنا، بلانا، انوائٹ کرنا۔ یہ لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے صرف میں نے معنی رکھے۔ اور دعا بھی اتنی بڑی عبادت ہے کہ یہ سارے انبیاء اکرام کی محبوب ترین عبادت رہی۔ ہر نبی نے دعا کی، جن کی کئی نبیوں کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بے شمار ہے۔ ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کا درجہ دے کر بتا دیا ہے، اپنی چاروں کتابوں میں، سارے صحیفوں میں، سارے نبیوں نے اور سارے اولیاء نے دعا کی عظمت کو، دعا کی اہمیت کو، دعا کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور سب کتابوں میں، صحیفوں میں، سب نبیوں کی سیرتوں میں، ان کی زندگیوں میں اور قوموں کی زندگیوں میں قوم نے بھی دعا کی ہے، مومنوں نے بھی دعا کی ہے، اور یہ ساری دعاؤں سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار ترین چیز کون سی ہے؟ تیز رفتار ترین چیز، جیسا کہ یہ لائٹ کے تعلق سے سرچ کیا گیا، ٹیکنالوجی بتاتی ہے کہ یہ لائٹ کا بٹن آپ آن کرے تو کائنات کے 7 چکر مار کے آ کے کھولتی ہے۔ کتنی دیر ہوئی؟ آپ یہ بٹن دبائے، آن ہو گیا۔ لیکن سائنس بتاتی ہے، آج کی سائنس تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ جو ہی بٹن دبائے وہ کرنٹ کائنات کے 7 چکر مار کے آتا ہے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں، سائنس بول رہی ہے، یقین کرنا پڑتا۔ تو اب سب سے تیز ترین چیز کون سی ہے کائنات میں؟ میں نے یہ اگزامپل دی ہے۔ اس سے بھی تیز چیز ہے، ایک چیز ہے جو ہے دعا۔ مومن بندے کے زبان سے، یعنی دل سے نکل کر زبان پر آنے سے پہلے ہی رب کائنات کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کیا مانگنا چاہ رہا ہے، کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کس بات کی پکار کر رہا ہے۔ تو یہ دعا انتہائی تیز ترین ہے جو اللہ کے پاس آنن فانن پہنچ جاتی ہے۔ دل میں بھی زبان پیش نہیں آئی، پہنچ گئی۔ سینڈ کا بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، تو اتنی تیزی کے ساتھ جاتی ہے۔ تو میں نے جس آیت شریفہ کے معنی بیان کیے ہیں، اس میں سب سے اہم جو جملہ ہے وہ ہے، اے میرے پیارے حبیب، میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھے تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ فَإِنِّي قریب، I am near۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ I am near with you، میں تیرے ساتھ ہوں رے بندے، تیرے قریب ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے، دعا کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہا کہ میرے قریب ہے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی گارنٹی ہے اس آیت شریفہ میں کہ میں تیرے قریب ہوں۔ دعا کرنے والے کی دعاؤں پر جواب کا تیقن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں۔ دعا کرنے والے کرا قریب ہوں، لیکن جو گارنٹی دے رہا ہے، گارنٹر کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اجیب، میں جواب دیتا ہوں، میں پکار سنتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، میں اس کی دعا پر حاضر ہوں کہتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کتنا، یعنی اللہ سے بڑا گارنٹر کون ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا کا کوئی وقت نہیں ہوتا، دعا کے لیے کوئی زبان نہیں۔ آپ کی مدر ٹنگ کچھ بھی ہونے دیجئے، لیکن اللہ رب العالمین دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، مانتا ہے۔ علیم ما فی الصدور، دلوں میں جو بھید چھپے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس کے پاس لینگویج کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جگہ کہیں کی بھی ہم دعا کرنی ہے۔
اور ہر وقت کرنا ہے، ہر زبان پر کرنا ہے، ہر زبان میں کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے۔ تو میں دعا کی فضیلت پر، چونکہ آج کی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ترین رات شروع ہونے والی ہے، اس کی شروعات سے پہلے دعا کی اہمیت فضیلت، کیونکہ ہم زندگی کیسی گزارے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے بندہ شارٹ کٹ مار کر اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر سکتا ہے۔ اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے 2 رکعت فرض دگانے کے بعد بھی جو دعائیں کی جاتی ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یہاں تو عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سنایا جاتا ہے، تو ترجمہ جب سنایا جاتا ہے تو کنسنٹریٹ کیجئے اور ڈوب جائیے کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ دعا کے معنی مانگنا، ندا کرنا، دعا کرنا، بلانا، پکارنا، انوائٹ کرنا، یہ ہے۔ تو اب اس حساب سے کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ اب جب مرشد دعا کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے تو دعا کو غور سے سن کے اس کے بعد آمین کہیے، کیونکہ آمین کے لیے روح الامین بھی ہیں، سارے ملائکہ بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ کو آمین بولنا ہے۔ تو یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ میں اس کے لیے چند احادیث رکھ دیتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3372۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اب کوئی کنفیوژن باقی نہیں، دعا بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز روزہ وغیرہ ہے، فرض نہیں کی گئی لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ بندہ محتاج، خدا بے نیاز، اب بے نیاز سے بے بس مانگ رہا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگ رہا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے مستدرک میں امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی، کہ الدعاء صلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب مومن کا ہتھیار ہے بولے تو ہتھیار کسی کو ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے پروٹیکٹ کے لیے اور دشمن کو مارنے کے لیے۔ تو انسان کے بڑے دشمن کون ہیں؟ 4 بڑے دشمن ہیں، نفس، شیطان، دنیا اور مخلوق۔ تو اب 2 تو انسان کے خوابوں میں ہی نہیں ہے، نفس اور شیطان۔ اس کے لیے تو اللہ سے دعا ہی دعا مانگنا ہے، اور دعا تو عبادت ہے۔ تو یہ 4 بڑے دشمنوں سے پناہ مانگنے کے لیے، ان سے پروٹیکٹ ہونے کے لیے دعا کرنا ہے۔ ایک اور حدیث شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی میں آئی ہے، حدیث نمبر 3371۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مین ہے، بیس ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی ترمذی میں آئی ہے، حدیث نمبر 3370۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی بھی چیز اللہ کے طرف سے عزت دار، مکرم، قابل احترام دعا سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز چینج نہیں کر سکتی، تبدیل نہیں کر سکتی، بدل نہیں سکتی، صرف دعا کے، صرف دعا کے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ، کہ دعا فائدہ پہنچاتی ہے، بے پناہ سپورٹ کرتی ہے اس چیز پر جو نازل ہو چکی، جو بلا نازل ہو چکی یا جو بلا نازل ہونے والی ہے، اس پر بہت بڑی مدد کرتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فعلیکم عباد اللہ، اے لوگو تم دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یدع اللہ غضب علیہ، جو کوئی اللہ سے مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ کیا مہربانی اللہ کی، رحمت دیکھیے
نہ مانگنے پر غضبناک ہو رہا ہے۔ یہ بھی اس کی وسیع رحمت کا ثبوت ہے کہ نہ مانگنے والوں پر غضبناک ہو کر بول رہا ہے کہ مانگ، تو محتاج ہے، میں سبحان ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ تو کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ کی، کتنی بڑی رحمت ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جب دوست بنانا چاہتے ہیں، فرینڈشپ قائم کرنا چاہتے ہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ، بندہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مصائب میں، مشکلات میں، رنج و غم میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کا تضرع، اس کا گڑ گڑانا، اس کا بلبلانا، اس کا رونا، اس کا میری پیشی میں آنا یہ سنیں۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست بنتا ہے مصائب اور مشکلات میں آنے کے بعد۔ آج کا انسان اتنا کھوکھلا، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، ذرری مصیبت پڑتے کہ پریشان ہو جاتا، دیکھتا ہے انہوں بڑے اچھے ہیں، انہوں مگن ہیں، انہوں خوش ہیں، انہوں سکون میں ہے، میرے اوپر ہی بلائیں آ رہی، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں وہ بھی کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، خیرات بھی کر رہا ہوں۔ اب اپنے جوڑنے لگ جاتا جملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ جب دوستی مجھ سے، میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو مصیبت میں ڈالتا ہوں۔ تو اور ایک بات ہے ٹیکنیکلی کہ دعاؤں کی قبولیت میں جتنی دیر ہوتی ہے، جتنی دیر لگتی ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، چیٹنگ اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت، گفتگو زیادہ ہوتے جاتی ہے، کیونکہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر انسان تو بڑا ناشکرا ہے، انسان تو بڑا بھلکڑ ہے، بھول جاتا، مل گئی، سہولت ہو گیا، ختم۔ لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی مشکل، اس کی مصیبت دور کرتا ہے تو اور زیادہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس سے ماننے لگتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث شریف مسند احمد میں آئی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 11133، کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا خطے رحمی کی دعا نہ ہو، رشتہ توڑنے کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز اس کے نام پر الاٹ کر دیتے ہیں، اس کے نام پر لکھ دیتے ہیں، 3 چیزیں دیتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کے نام پر فکس ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کو فوراً وہ چیز دے دی جاتی ہے جس کے لیے پکارا تھا، دعا کرا تھا، مانگا تھا، گھڑ گڑایا تھا، اللہ کو انوائٹ کرا تھا، بلایا تھا، اللہ تعالیٰ دے ڈالتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ اس دعا کو، جو دعا مانگ رہا ہے، اس دعا کو بندے کے لیے آخرت میں ذخیرے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، آخرت میں فکس ڈپازٹ کرا دیتے ہیں، وہاں آخرت میں ملے گا تمہیں، کوئی کہیں سے بھی لاس نہیں بندے کا۔ تینوں چیزوں میں، تینوں آپشن میں دیکھ لیجیے آپ۔ اور تیسرا ہے کہ دعا کے بدلے اس کے برابر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی رنج و الم دعا کرنے والے سے ٹال دی جاتی ہے، کہیں سے بھی نقصان نہیں ہے۔ تینوں کے تینوں آپشنز میں بندے کا ہی دعا کرنے والے کا فائدہ ہے۔ تو بہرحال کسی بھی حال میں دعا کرنے والے کا فائدہ ہے، دعا کسی بھی نقصان، یعنی دعا کی وجہ سے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ملے گا، کوئی بھی مایوسی نہیں ملے گی۔ تینوں کی تینوں صورتوں میں بندوں کا ہی، دعا کرنے والے کا ہی فائدہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منها شيء حتى تصلي على نبيك۔ دعا جب بندہ کرتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان معلق لٹکی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ تو اپنے نبی پر صلاۃ اور درود نہ بھیج دے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ کنفرملی اگر دعا کرانا ہے تو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ بھیجو، تو یوں سمجھ لو کہ سیل لگ جاتی ہے، کنفرمیشن کی سیل لگ جاتی ہے کہ دعا تمہاری رب کائنات کے پاس پہنچ گئی ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث شریف ہے کہ دعا کے لیے آدمی کیا کرے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے، دیکھا دیکھی دعا کو
وہ طریقوں سے اختیار کر رہے ہیں جو ہمارا طریقہ نہیں. ہماری قوم عالیت والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 جگہ پر 7 جگہ پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے، جس میں بارش کے وقت، خبر پر، اور ایسے کچھ ہیں مجھے ابھی فوری یاد نہیں ہے. 7 مقامات ہیں جس میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی. لیکن عالیت والا رب کائنات سے فوری کرنا ہے، فوری منانا ہے. تو عالیت کا طریقہ کون سا ہوگا؟ عالیت کا طریقہ یہ ہوگا کہ سارے نبیوں نے بھی جب کبھی کوئی بڑا انعام ملا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ سارے پچھلے نبیوں کو ان کے بڑے بڑے خطاؤں کے معاف کرنے کے شکرانے میں ادا کی گئی نمازوں پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر وہ نمازیں فرض کی ہے. تو شکرانے کے لیے کیا کہ نماز پڑھے، سجدے میں گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ طریقہ بتاتے ہیں. آج دیکھا دیکھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور غلط طریقے اختیار کر لیں. دعا کا سب سے پرفیکٹ صحیح طریقہ عالیت والا وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب. اقربو کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قریب. اقرب مانے سب سے زیادہ قریب، اکبر مانے سب سے بڑا. ویسے ہی اقرب سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ وَهُوَ ساجدٌ، جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں آخر میں کہ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، یعنی سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرو، بہت زیادہ دعا کرو. تو ہمارا طریقہ وہی ہے، یہی طریقہ ہے. اس میں بھی بعض لوگ دیکھا دیکھی ہاتھ کو ایسے کر لیتے ہیں، چتے کر لیتے ہیں. ایسا بھی کرنا نہیں ہے. سجدہ جیسے ہوتا ہے، سجدہ 8 ہڈیوں کے ٹکنے کی صورت میں سجدہ ہوتا ہے. 1 2 3 4، 2 گھٹنے کے 6، 2 پیروں کے 8 ہڈیوں کے ٹکنے کے بعد ہی سجدہ کہلاتا ہے. قبلہ رو ہونا ہے اور نیت ہونا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ کے قریب کب ہوتا ہے بندہ؟ سجدے کی حالت میں. تو بہرحال سجدے کی حالت میں ہی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی معمول شریف تھا. آپ سجدے میں جا کر اتنا گریہ و زاری کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کا مصلی بھیگ جاتا تھا. امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جب اتنی بڑی رات ملی جو پوری امت سے چھپا دی گئی تھی، جب آپ کو یہ رات ملی تو جب آپ دوگانے کی نماز پڑھے، پونا گھنٹہ 45 منٹ، پونا گھنٹہ سجدے کی حالت میں روتے رہے میرے آپ کے آقا امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ السلام، اور پورا مصلی بھیگ گیا سجدے کی حالت میں. وہی سب سے پرفیکٹ طریقہ ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور مانگنا کس سے؟ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. چنانچہ امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا سے سوائے خدا کے دوسری چیز مت طلب کر. اگر طلب کرتا ہے تو خدا ہی سے طلب کر. اگر نمک جیسی معمولی چیز کو بھی چاہتا ہے، مانگتا ہے، طلب کرتا ہے تو اللہ سے مانگ. اگر لکڑی جیسی معمولی چیز، آج تو کوسٹلی ہو گئی، پہلے کچھ بھی نہیں تھی، کوئی بھی جنگل سے لا لیتا، تو لکڑی بھی مانگتا ہے تو اللہ سے مانگ، خدا سے مانگ. اور جو کچھ چاہتا ہے خدا سے مانگ. لوگوں سے سوال مت کر، اگر سوال کرتا ہے تو خدا سے کر. یہ امامنا مہدی علیہ السلام نے بڑے پرفیکٹ انداز میں بتا دیا کہ مومن بندے مانگے تو کیسے مانگے اور ساتھ ساتھ کس سے مانگے. عزیزان محترم، واقعی وہ مبارک رات زندگی کسی کی بھی 83 ایئرس کی نہیں ہوتی. عمومی طور پر کوئی ہو گئے ہوں گے، ہو جاتے، وہ گنے چنے، ان کا شمار نہیں ہوتا. امت محمدیہ کی ایج کا ایوریج 60-70 کا ہے. 60-70 میں سب ٹپک جا رہے ہیں، جوانی میں بھی چلے جا رہے ہیں، خود چلے جا رہے ہیں، کئی ہو رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ پچھلے دگانے قبول ہوئے؟ کسی کو کنفرمیشن ای میل آیا، کوئی لیٹر آیا، کہیں سے بھی کچھ آیا کہ بھئی آپ کو یہ؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کنفرمیشن کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے. اللہ کے نبی بتا دیے ہیں کہ شب قدر میں اگر کوئی مومن بندہ اخلاص و محبت کے ساتھ اللہ کے خوف سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور یہ اس کا یہ دریا بہنے لگ جاتا ہے، تو سمجھ لو
سب سے بڑے سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے شیک ہینڈ کرے ہیں. کتنی بڑی بات. ہاں بھائی کوئی ایک بڑا سیلیبریٹی آ گیا تو اس سے ہاتھ ملانے کے لیے بھیڑ میں جاتے, گھستے جاتے, کوششیں کرتے, کیا کیا پاپڑا ملتے, کتنا کرتے, پھر اس کے بعد صورتیں بنا کے سیلفی لیتے, بگاڑ کے سیلفی لیتے کہ میں فلاں سیلیبریٹی کے ساتھ گیا تھا, شیک ہینڈ کرا, فوٹو ہے فلاں. ارے یہاں تو سردار ملائکہ, ان سے شیک ہینڈ کرنے کی نشانی اور علامت یہ بتائی گئی ہے کہ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا. تو عزیزان محترم, وہ کون سے مقدس موقع ہیں, متبرک دن ہیں اور عظمت والی راتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی شک کے, بغیر کسی کنفیوژن کے, پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. کوئی بھی ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرشد ہو, مرید ہو, فقیر ہو, کاسب ہو, سید ہو, پٹھان ہو, امیر ہو, غریب ہو, کتنا بڑا گناہگار ہو, کتنا بڑا نیک ہو, یہ موقع ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کنفرملی, سرٹنلی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. نمبر 1 پہلا ہے شب جمعہ, یعنی جمعرات کی, جمعرات ختم ہوتے کی, اب جو ختم ہو رہی, جمعہ لگ رہا, یہ رات, ارے اتفاق سے شب قدر بھی ہے, تو پہلی رات شب جمعہ, سال کی ہر شب جمعہ کو دعا کیجیے. دوسرا ہے بوقت بارش, بارش کے وقت بارش ہو رہی, اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو لازماً قبول کرتا ہے. تیقن دیا ہے, گارنٹی دی ہے کہ میں وہ وقت کی دعا کو بھی قبول. تیسرا ہے یوم عرفہ, عرفے کے دن کا, 9 ذی الحجہ کا. اور چوتھا ہے مکمل رمضان المبارک کی شب و روز کا, دن و رات کا, ہر لمحے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں, لازماً قبول کرتے ہیں. اور پانچواں ہے رات کا آخری سنہری اور نورانی پہر, وہ پہر جس وقت سب بندے سوتے ہیں. چھٹا ہے اذان کے وقت جو دعا کی جاتی ہے, سننا ہے, خاموشی کے ساتھ سننا ہے, اور اذان کا جواب, اذان کے کلمات ادا کرتے ہوئے دینا ہے, اور دعا بھی کرنا ہے. اور 7واں موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ لازماً وہ دعا قبول کرتے ہیں, کسی کی بھی دعا ہو, وہ دعا ہے اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا. اور 8واں ہے افطار سے پہلے کی دعا, یہ بھی لازماً اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اور 9واں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی پوری رات کی دعا, ہی حتی مطلع الفجر تک, یہ لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو عزیزان محترم, واقعی اللہ تعالیٰ کا بڑا لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم اس کے احسانات پر شکر ہی بجا نہیں لا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ زندگی میں پھر ایک مرتبہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی عبادتوں کو, برکتوں کو لوٹنے کا, اللہ کو منانے کا, گڑ گڑانے کا موقع دیا ہے. اس میں اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے 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 کاؤنٹ نہیں کر سکتے ایسے پیکیجز دیا ہے, ایسی بڑی بڑی چیزیں دیا ہے, ایسی بڑی بڑی عزتیں دیا ہے. خود آسمان دنیا پر تشریف لا رہا ہے, پھر پورے ڈپارٹمنٹ کو لگا دیا, پورے ڈپارٹمنٹ, یہ حتی مطلع الفجر, پورا ڈپارٹمنٹ ملائکہ کا, سردار ملائکہ سب لگے ہوئے ہیں. کس کے لیے؟ میرے آپ کے لیے بھائیوں, میرے آپ کے لیے, سب کے لیے, مومنوں کے لیے. اور یہ صرف قوم مہدویہ کو اعزاز حاصل ہے کہ جو سرٹنلی اور کنفرملی مناتے ہیں 27ویں شب کو, کوئی اور نہیں. آج بھی تاخراتیں تلاش کی جا رہی ہیں, چھپ کے, تھوڑا ہی صحیح, آج بھی ہو رہی ہیں. 21, 23, 25, 27, 29, ان میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے. سکتی میں رہو, تم سکتے میں رہو. 550 سال سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ہمیں وہ رات مل چکی ہے. ہم پورے یقین کے ساتھ دعا کر رہے ہیں, ہم پورے یقین کے ساتھ عبادتیں کر رہے ہیں, ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ کو منا رہے ہیں. تو عزیزان محترم, اب جو رات شروع ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں کہ 2 رکعت دوگانہ لیلۃ القدر جو فرض ہے وہی نہیں, چلتے پھرتے, اٹھے بیٹھے, نہاتے, ضرورت کو جاتے, واپس آتے, بس ہمیشہ ایک ہی چیز کریے کہ یہ میرا آخری دوگانہ ہے مالک, تو مجھے پاک کر دے, تو مجھے صاف کر دے, تو مجھے بخش دے, تو مجھے معافی عطا فرما دے. یہ اگر واقعی ایسا کرتے رہیں تو پوری رات کا لطف اٹھائیں گے, کیونکہ اس میں اتنے بڑے بڑے پیکیج ملے ہیں, اتنے بڑے بڑے پیکیج ہیں. خالی وہ 2 رکعت کے تعلق سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ جو بھی فضائل بیان ہے وہ بتا دیا، لیکن ایک اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ من خاما لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو کوئی لیلۃ القدر کب، اب چند لمحوں میں جو شروع ہو رہی ہے یہ حتی مطلع الفجر تک، یعنی پوری کی پورا، من خاما لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، پچھلا پورا ریکارڈ کلیئر، پورے خطا معاف، سارے گناہوں کو ڈیلیٹ، سارے مسٹیک کو اللہ تبارک تعالیٰ ڈیلیٹ کر رہا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہوئی، کتنی بڑی عزت مل رہی ہے، گناہ گاروں کو کتنے مرتبے مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی عطا مل رہی ہے، کتنی بخشش مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو، چھوٹے بڑوں کو، مرد عورت کو، سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی جھولیاں پسار کر اللہ رب العالمین سے وہ چیزیں مانگ لے جو ہمیں آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں کام آنے والے ہیں، وہاں نجات دلانے والے ہیں، وہاں رسوائی سے بچانے والے ہیں۔ اس دنیا سے ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانے کے لیے دعا کیجئے۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی، یہ قیامت کا سب سے ایسا بھینکر اور فتنوں بھرا زمانہ ہے کہ صبح مومن تو رات میں کافر، رات میں مومن تو صبح کافر ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی پوری قوم کے لیے جو قوم مہدویہ دنیا میں بستی ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کریے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں بہت کچھ دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں مصدق اور مومن بنے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔